پرسوں تمہیں ڈائیورس پیپر مل جائیں گے. تم اپنی جویلری اور گفٹ ساتھ لے جا سکتی ہو. آئی ڈونٹ مائنڈ. روحان خانزادہ کے الفاظ میں ناہل پر بجلی بن کر گرے. کیا مطلب؟ آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں بہنے لگیں. شادی کو 3 ہفتے ہو چکے تھے، مگر روحان جب بھی مناہل کے قریب آتا وہ اسے اپنے قریب آنے سے روک دیتی اور روحان رات بھر بے چین رہتا. میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اتنا نرم بھی نہیں کہ اپنا جائز حق چھوڑ دوں. تم قربت نہیں چاہتی، اٹس اوکے. میں دوسری شادی. بات ادھوری سنتی وہ اس کے سینے سے جا لگی. میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ جو چاہے کر لیں میرے ساتھ. وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی جبکہ روحان کے ہاتھ اس کی کمر سے نیچے. کمرے میں موجود مدھم روشنی نے ہر چیز کو ایک خوبصورت رنگ بے رنگ رکھا تھا. بستر پر سجا گلابوں کا ڈھیر اور کمرے میں پھیلی مہک ایک نئے رشتے کی نوید سنا رہی تھی. روحان نے اپنی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور آہستہ قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھا جہاں مناہل سر جھکائے بیٹھی تھی. اس کا وجود لرز رہا تھا. روحان کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا. وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر اس کے قریب بیٹھ گیا. آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، روحان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں مناہل کی سانسیں اور تیز ہو گئیں. اس نے اپنا گھونگھٹ ہلکا سا سرکایا تو مناہل کے چہرے پر پڑنے والی شرم و حیا نے روحان کو مزید دیوانہ بنا دیا. اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور بڑی عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. مناہل کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر وہ خاموش رہی. روحان کو لگا یہ صرف شرمندگی ہے، اس لیے وہ کچھ اور قریب ہوا. تم اب میری ہو مناہل، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا خواب سچ ہو گیا ہے، روحان نے سرگوشی میں کہا اور اس کی جانب بڑھنے لگا. مگر جوں ہی اس نے مناہل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مناہل کو جیسے کرنٹ سا لگا. وہ بری طرح کانپ اٹھی اور ایک دم پیچھے ہٹ گئی. نہیں روحان، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، مناہل نے روتے ہوئے کہا. تو روحان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے. وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اسے دیکھنے لگا. یہ کیا بدتمیزی ہے مناہل؟ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں. یہ کیسا رویہ ہے تمہارا؟ روحان نے غصے سے کہا. مگر مناہل کی ہچکیاں بند نہ ہوئیں. وہ بستر کے دوسرے کونے پر جا بیٹھی اور اپنے آپ کو دوپٹے میں لپیٹ لیا. بس آپ مجھ سے دور رہیں، مناہل نے روتے ہوئے کہا. تو روحان کا ضبط جواب دینے لگا. اسے لگا کہ شاید وہ اس سے محبت نہیں کرتی، یا شاید اسے اس شادی سے کوئی مسئلہ ہے. تم مجھ سے ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ روحان نے غصے سے چیخ کر پوچھا، جس پر مناہل کا رونا اور بڑھ گیا. وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے روتی رہی. روحان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر غصے میں آ کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جگہ بدل کر دوسرے کونے پر جا لیٹا. ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتی تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، مگر یاد رکھنا یہ تمہاری ضد ہے، میری نہیں. تم یہاں سو جاؤ، میں دور سو رہا ہوں، روحان نے سرد لہجے میں کہا اور کمرے کی لائٹ بجھا دی. رات کا پہلا پہر گزر رہا تھا، مگر دونوں کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. روحان کا دل جل رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو اس کے قریب نہیں آ رہی. کیا وہ واقعی اس سے نفرت کرتی ہے، یا یہ صرف اس کی خاموشی ہے جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہا. دوسری طرف مناہل تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی. اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ روحان کو سب سچ بتا دے، مگر وہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے سچ بول دیا تو یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ روحان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی. مناہل نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی. اس کا دماغ پھٹ رہا تھا. وہ روحان کی محبت اور اس مشکل کے درمیان بری طرح پس چکی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی وفاداری کہاں نبھائے. ایک طرف اس کا شوہر تھا اور جس کی محبت اس کی رگ رگ میں بستی تھی، اور دوسری طرف جو تھا وہ اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کر سکتی تھی. کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دونوں کی دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں. روحان نے کروٹ لی تو مناہل کا سانس حلق میں اٹک گیا. اسے لگا اب وہ اسے کچھ کہے گا، مگر روحان صرف ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا. وہ اس رات کو خود کو کوس رہا تھا
اور مناہل اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے اور ایک ہی بستر پر ہونے کے باوجود میلوں دور تھے۔ یہ فاصلہ صرف جسمانی نہیں تھا، بلکہ یہ ان غلط فہمیوں کی دیوار تھی جو ان کے درمیان کھڑی کر دی گئی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے فرش پر آ کر گری تھی۔ روحان کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بوجھل تھا۔ وہ کروٹ بدل کر مناہل کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ رات کی تمام تر تلخیوں کے باوجود وہ اسے اتنی معصوم لگی کہ روحان کا سارا غصہ ایک پل میں رفو چکر ہو گیا۔ اس نے رات کو جو وعدہ کیا تھا اسے یاد تھا، مگر صبح کے وقت ایک مرد کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہونے لگے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے سے الجھے بال ہٹانے لگا، پھر اس کے ماتھے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ مناہل، روحان نے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں مناہل کے چہرے کو چھونے لگی تو وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اسے اپنے قریب روحان کو دیکھ کر ایک جھٹکا سا لگا اور وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ کیا آپ کو اپنی بات یاد نہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے دور رہیں گے، مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گلہ تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ مزید کچھ کہے بنا روتی ہوئی باتھ روم میں جا گھسی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ روحان وہیں ساکت رہ گیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر کے جذبات ایک عاطف فشاں کی طرح پھٹ کر باہر آنا چاہتے تھے۔ اسے اپنی ہی نکاحی بیوی کے سامنے اتنی بے بسی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ خود کو کوسنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر مناہل کو کیا مسئلہ ہے۔ کیا وہ سچ میں اسے پسند نہیں کرتی یا پھر کوئی اور بات ہے جو اسے روکے ہوئے ہے؟ کچھ دیر بعد جب باتھ روم کا دروازہ کھلا تو مناہل باہر نکلی۔ اس نے پنک رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے لمبے گیلے بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر روحان کے جذبات پر ایک بار پھر حملہ ہوا۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے دیوار سے جا لگایا۔ مجھے سچ بتاؤ مناہل، یہ سب کیا ہے؟ کیا تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی یا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھے ابھی بتا دو، میں تمہیں اسی وقت فارغ کر دیتا ہوں۔ مجھے زبردستی کا رشتہ نہیں چاہیے، روحان نے غصے اور کرب میں ڈوب کر کہا۔ مناہل کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ روحان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ اس کی خاموشی روحان کو پاگل کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور خود غصے میں باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مناہل صوفے پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں تیار ہو کر باہر نکلے تو روحان نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، نیچے سب کے سامنے ہمیں خوش رہنا ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان کیا چل رہا ہے، سمجھی آپ؟ مناہل نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ نیچے گئے تو دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ تھے۔ ناشتے کی میز پر وہ سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جسے دیکھ کر روحان حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ ایک پل خوش نہیں رہ سکتی، وہ باقی سب کے ساتھ اتنی خوش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہیں سے ان کے درمیان غلط فہمیوں کی ایک نا ختم ہونے والی داستان کا آغاز ہو چکا تھا۔ وقت کی تیز لہریں گزرتی جا رہی تھیں۔ شادی کو 7 دن بیت چکے تھے، مگر روحان اور مناہل کے درمیان فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر والوں کے سامنے وہ ایک ہنستا مسکراتا جوڑا لگتے تھے، مگر ان کے کمرے کی 4 دیواری کے اندر خاموشی کا ایک ایسا راز تھا جو روحان کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ ایک رات روحان اپنے کام میں مصروف دیر تک گھر سے باہر رہا۔ جب وہ تھکن سے چور کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی مدھم روشنی میں مناہل بستر پر پرسکون سوئی ہوئی تھی۔ روحان آہستہ قدموں سے اس کے قریب پہنچا۔ اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کو بڑی عقیدت سے ماتھے سے ہٹایا۔ اس کا چہرہ نیند میں کتنا پرسکون تھا، جیسے اسے کسی چیز کا کوئی دکھ نہ ہو۔ روحان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ آخر کیوں تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے؟ روحان نے سرگوشی کرتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر لے، مگر اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ کپڑے تبدیل کیے بنا ہی اسی کے پہلو میں لیٹ گیا، مگر دور اس رات روحان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ صرف مناہل کی سانسوں کی آواز سن کر ہی خود کو تسلی دے رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایک ہلکی سی آہٹ نے روحان کی آنکھ کھول دی۔
مناہل بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ باہر چاندنی بکھری ہوئی تھی اور اس کی روشنی میں مناہل کے کندھے ہل رہے تھے۔ روحان نے غور سے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں روحان کے دل پر زخم لگا رہی تھیں۔ اس سے ضبط نہ ہو سکا، وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ مناہل، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ روحان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ مناہل کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز روحان، آپ یہاں سے چلے جائیں، مناہل نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ روحان نے اسے زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتا تھا مگر مناہل نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روحان اس کے قریب آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ قریب آیا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ مجھے مت چھوئیں، آپ نہیں سمجھتے کہ سب کتنا مشکل ہے میرے لیے، مناہل نے چیختے ہوئے کہا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ روحان کا صبر اب جواب دے گیا تھا۔ وہ اسے پیار سے منانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہر بار اسے دھتکار رہی تھی۔ میں تم سے بہت آرام سے بات کر رہا ہوں لیکن تم میری ہر کوشش کو ٹھکرا رہی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میری محبت کا یہ صلہ ہے کہ تم مجھے ہر بار اجنبی بنا دیتی ہو، روحان نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ مناہل خاموش رہی۔ اس کی خاموشی روحان کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی تو مناہل نے چیخ کر ہاتھ چھڑایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہوتے ہی روحان کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے مٹھیوں میں اپنے بال بھیج لیے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ اب بہت ہو گیا ہے۔ اگر مناہل کو اس کی پرواہ نہیں، اگر وہ اس کی قربت سے اتنی ہی بیزار ہے تو وہ بھی اب مزید اسے نہیں منائے گا۔ اس کا دل اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر واپس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس رشتے کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مزید ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اس کا انتظام کر دے گا، چاہے اس کا دل کتنا ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے۔ وہ پوری رات اسی سوچ میں بیدار رہا۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ مناہل کی کسی بھی بات پر جذباتی نہیں ہوگا۔ وہ اب اپنے جذبات کو مار دے گا کیونکہ اس کی محبت کا کوئی صلہ اسے نہیں مل رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے صبح کی پہلی کرن اندر داخل ہوئی مگر روحان کے دل کا اندھیرا اب اور گہرا ہو چکا تھا۔ گھر کا ماحول کچھ دنوں سے عجیب سا خاموش تھا مگر ناشتے کی میز پر سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ روحان اور مناہل ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، جن کے درمیان ظاہری مسکراہٹیں تھیں مگر دلوں میں طوفان مچے ہوئے تھے۔ اچانک بلقیس بیگم نے اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا اور مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے اور بہو کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کی شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں لیکن تم لوگ کہیں باہر نہیں گئے، کیا گھر میں ہی زندگی گزرے گی؟ بلقیس بیگم نے بہت آرام سے بات کا آغاز کیا۔ مناہل نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ساس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ کہیں جاؤ، انجوائے کرو اپنی زندگی، ہنی مون پر چلے جاؤ، اگر زیادہ دور نہیں جانا تو مری ہی چلے جاؤ، کچھ دن سکون سے گزارو۔ یہ سننا تھا کہ روحان نے فوراً اپنی ماں کی بات کو تقویت دی۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، بس آپ اپنی بہو سے کہیں کہ ہر وقت گھر پر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ مناہل پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ حیرت سے ساس کو دیکھ رہی تھی۔ ساس کی نظریں براہ راستہ اس پر ہی جمی تھیں جیسے وہ اس کا کوئی امتحان لے رہی ہوں۔ مناہل کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں؟ کیا میں انکار کر دوں تو سب کیا سوچیں گے؟ اور اگر میں چلی گئی تو کیا بنے گا؟ وہ کسی کو بھی سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ روحان بہت خوش تھا۔ اسے لگا کہ شاید اب اسے مناہل کو قریب کرنے کا موقع مل جائے۔ اگلے 2 دن پیکنگ کے ہنگاموں میں گزر گئے۔ مناہل نے اپنا سوٹ کیس سنبھالا جس میں اس نے وہی کپڑے رکھے جو روحان کو پسند تھے۔ وہ سارا وقت اس الجھن میں رہی کہ کیا یہ سفر ان کے درمیان کی دیواریں گرا دے گا یا فاصلے اور بڑھ جائیں گے۔ روحان اپنی گاڑی نکال کر کھڑا تھا۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا جبکہ مناہل کچھ کھوئی کھوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سفر کا آغاز ہوا تو مناہل اگلی سیٹ پر روحان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی کے اندر ماحول کافی کشیدہ مگر پرسکون تھا۔ روحان نے ہلکا سا میوزک لگایا جس سے فضا میں کچھ نرمی آئی۔ وہ کافی دور نکل چکے تھے کہ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ روحان نے گاڑی کو ایک پرفضا ہوٹل کے پاس روک دیا۔ لگتا ہے قدرت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم یہاں تھوڑی دیر رک جائیں، روحان نے مسکرا کر کہا۔ مناہل نے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی سے باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔
روحان نے اپنی زندگی کے کچھ دلچسپ واقعات سنائے تو مناہل دل کھول کر ہنسی۔ اس کی ہنسی سن کر روحان کا دل پگھلنے لگا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے لیکن روحان نے ایک خاص فاصلہ برقرار رکھا۔ وہ اب اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ ان کی باتیں اب تلخ نہیں تھیں بلکہ دوستانہ ہو چکی تھی۔ روحان کو اب اتنی تو سمجھ آ چکی تھی کہ مناہل کی ناراضگی کا تعلق کسی اور سے نہیں بلکہ خاص طور پر ان کی قربت سے ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اسے مجھ سے اتنا دور کر رہی ہے۔ وہ مناہل کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے وہاں ایک گہرا سمندر نظر آتا جس میں درد اور خوف کی لہریں تھیں۔ رات کا وقت تھا۔ بارش کی رم جھم ہوٹل کے کمرے کے شیشوں پر شور کر رہی تھی۔ روحان صوفے پر لیٹا تھا اور مناہل بیڈ پر۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مگر الفاظ کسی کے پاس نہیں تھے۔ اس سفر کا پہلا مرحلہ طے ہو چکا تھا لیکن ان کے دلوں کے تالے ابھی بھی بند تھے، اور پھر اگلی صبح انہوں نے آگے کا سفر بھی طے کر لیا۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بادل ان کے ہاتھوں کو چھو رہے ہوں۔ اس سفر میں مناہل اور روحان ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کا ردھم ایک ہوتا جا رہا تھا، مگر درمیان میں وہ انجانی دیوار اب بھی موجود تھی۔ دیکھو مناہل، وہاں اوپر کتنا حسین نظارہ ہے، چلو وہاں تک چلتے ہیں، روحان نے پہاڑی راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک پتھریلے اور ڈھلوان راستے پر کھڑے تھے۔ مناہل نے اوپر دیکھا۔ راستہ کافی مشکل اور پھسلن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہچکچائی تو روحان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ڈرے نہیں، میں ہوں نا، آپ میرا ہاتھ تھام لیں۔ روحان کی آواز میں ایک عجیب سی ڈھارس تھی۔ مناہل نے کانپتے ہوئے ہاتھ روحان کے مضبوط ہاتھ میں دیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ روحان کی گرفت میں آیا، ایک بجلی سی اس کے وجود میں دوڑی۔ روحان نے اسے سنبھالتے ہوئے اوپر کی جانب کھینچا۔ کبھی وہ اسے سہارا دیتا، کبھی اس کے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ بناتا اور کبھی اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار بنا لیتا۔ اس چڑھائی کے دوران ان کے درمیانی جسمانی قربت اتنی بڑھ گئی تھی کہ مناہل کا سانس پھولنے لگا، نہ صرف چڑھائی کی وجہ سے بلکہ روحان کی قربت کی شدت سے بھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر روحان نے اسے ایک بینچ پر بٹھایا۔ اچانک موسم نے کروٹ لی اور ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا چلا۔ مناہل، جس نے ہلکے کپڑے پہنے تھے، ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ پھر اچانک اسے چھینکیں آنے لگیں۔ وہ متواتر چھینک رہی تھی اور اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ روحان فوراً اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالنے لگا۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنے لگا تاکہ اسے گرمائش ملے۔ تم نے ٹھیک سے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ دیکھو کتنی سردی ہے یہاں۔ روحان کی آواز میں ڈانٹ کم اور فکر زیادہ تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر گرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی ایک سیاہ جوڑے نے انہیں دیکھا۔ ایکسکیوز می، آپ کا کپل بہت پیارا ہے، کیا میں آپ دونوں کی ایک تصویر لے سکتا ہوں؟ وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا۔ روحان کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے فوراً مناہل کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، کیوں نہیں، روحان نے خوشی سے کہا اور مناہل کو اپنے اور قریب کھینچ لیا۔ تصویر کھینچنے کے لیے وہ جیسے ہی مناہل کے گلے میں اپنا بازو ڈالنے لگا، مناہل کا موڈ یکدم بدل گیا۔ وہ تصویر کے بیچ سے ہی نکل کر آگے کی طرف بھاگ گئی اور ایک دور پڑے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ روحان کا موڈ جو ایک لمحہ پہلے آسمان پر تھا، اب زمیں بوس ہو چکا تھا۔ اس نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ وہ ابھی بیمار ہے، اس کا موڈ ٹھیک نہیں، لیکن اندر ہی اندر اسے لگا کہ مناہل اسے ہر بار سب کے سامنے تماشا بنا رہی ہے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی چھا گئی۔ پہاڑوں کی ہواؤں میں ان کی سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ روحان سوچ رہا تھا، کیا یہ سب واقعی مجبوری ہے یا میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کر چکا ہوں؟ وہ مناہل کی طرف دیکھ رہا تھا جو رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے مارے، پھر دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے گلے لگا کر ساری دنیا سے لڑ جائے۔ مناہل خاموش تھی لیکن اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہونے کے باوجود کروڑوں میل دور تھے۔ پہاڑوں کی خاموشی نے ان کے دلوں کے زخموں کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ روحان نے اسے دیکھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر روحان کا غصہ ایک بار پھر پگھلنے لگا۔ وہ خاموش رہا کیونکہ اب اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ یہ خاموشی اب ان کے رشتے کا پہلا جرم بن چکی تھی، جہاں سے واپسی کا راستہ اب طلاق کے کاغذات کی طرف جاتا تھا۔
پہاڑوں کی سردی اور ہوٹل کے کمرے کی وہ خاموشی اب مناہل کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی آئینے میں اپنے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ روحان اندر موجود ہے۔ مناہل نے جلدی سے آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روحان کا موڈ پہلے ہی خراب ہے اور وہ اسے روتا ہوا دیکھ کر مزید بھڑک اٹھے گا۔ جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور روحان باہر نکلا، مناہل نے اپنا چہرہ آئینے سے ہٹا کر اپنے بیگ کی زپ بند کرنے کا ڈرامہ کیا۔ روحان نے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر طرف سامان پیک ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے الماریوں اور کونوں کو دیکھا، جہاں اب کوئی بھی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ لگتا ہے تمہاری پیکنگ مکمل ہو چکی ہے، روحان نے کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ مناہل نے نظریں جھکائے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، جی میں نے سارا سامان پیک کر لیا ہے، کچھ باقی نہیں رہا۔ روحان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ اور غصہ ملا ہوا تھا۔ لگتا ہے تمہارا یہاں سے جانے کا کوئی خاص ارادہ نہیں ہے۔ اگر تم کچھ دن اور یہاں رکنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم رک سکتی ہو۔ مناہل کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہہ دے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر وہ خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے، ہم نے کافی دن گزار لیے ہیں، مناہل نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ روحان ایک دم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی کس سے پوچھ رہا ہوں، تم تو بس مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہو۔ ٹھیک ہے، اٹھاؤ اپنا سامان، ہم شام کا انتظار نہیں کریں گے، ابھی کے ابھی نکلیں گے یہاں سے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں بھاری بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مناہل پیچھے رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر بل ادا کرنے کے دوران روحان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا اور اس نے مناہل کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ واپسی پر گاڑی کے اندر کا ماحول شدید بوجھل تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو انجن کی گرج اس خاموشی کو مزید گہرا کر گئی۔ مناہل اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر کھڑکی کی جانب موڑ رکھا تھا۔ باہر پہاڑی راستے اور گھنے درخت تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے، مگر مناہل کی نظریں بس شیشے سے ٹکرانے والی بارش کی بوندوں پر تھی۔ روحان گاڑی آرام سے چلا رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اتنی سختی سے جمے تھے کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ چکے تھے۔ وہ گاڑی تو سڑک پر دوڑا رہا تھا، مگر اس کا دماغ کسی اور ہی سمت میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لاہور پہنچ کر وہ کیا کرے گا۔ اس کی محبت، اس کی عقیدت اور اس کا احترام، کیا سب کچھ اسی پہاڑی راستے میں دفن ہو جائے گا؟ اسے اب طلاق کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب ایک عورت اپنے شوہر سے اتنی نفرت کرے کہ اس کا سایہ بھی گوارا نہ ہو، تو رشتے کو کھینچنا بے معنی ہے۔ مناہل کے کانوں میں بارش کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کاش یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو۔ اس کا دل روحان سے معافی مانگنے کو تڑپ رہا تھا، مگر وہ زبان کھول کر اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کس قدر مجبور ہے۔ دونوں اپنی اپنی انا اور اپنی اپنی مجبوریوں کی قید میں تھے، اور یہ گاڑی انہیں اسی مقام کی طرف لے جا رہی تھی جہاں سے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ خاموشی اتنی طویل تھی کہ صرف گاڑی کے ٹائروں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ انہیں ایک دوسرے سے اور دور کر رہا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر گاڑی داخل ہوئی تو فضا میں وہی جانا پہچانا حبس تھا، مگر روحان کے لیے شہر اب ایک اجنبی جگہ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ مناہل گاڑی سے اتری تو اس کا دل دہل رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ گھر پہنچ کر دونوں خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ روحان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، بس اپنی فائل اٹھائی اور کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن روحان کا رویہ انتہائی سرد اور بے لچک تھا۔ وہ سیدھا اپنے وکیل کے دفتر پہنچا۔ وکیل اس کا پرانا دوست بھی تھا۔ وہ روحان کے چہرے پر موجود کرب کو بھانپ گیا۔ روحان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ فیصلہ بہت بڑا ہے، کیا تم نے سوچ لیا ہے؟ وکیل نے فائل کھولتے ہوئے پوچھا۔ تم بس کاغذات تیار کر دو، باقی میرا معاملہ ہے۔ میں مزید اس تماشے کو نہیں کھینچ سکتا۔ پرسوں تک مجھے یہ پیپرز مکمل چاہیے۔ روحان نے اپنی بات کو اٹل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ وکیل کے دفتر سے نکلا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو، مگر دل کا ایک کونا اب بھی زخمی تھا۔
2 दिन बाद کی رات تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک سائیڈ لیمپ جل رہا تھا۔ روحان اندر داخل ہوا تو مناہل تکیے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے روحان کی موجودگی محسوس کی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پرسوں تمہیں ڈائیورس پیپر مل جائیں گے، تم اپنی جولری اور گفٹ ساتھ لے جا سکتی ہو، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ روحان کے الفاظ مناہل پر بجلی بن کر گرے۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں؟ مناہل کی آواز حلق میں پھنس گئی اور آنکھیں بہنے لگیں۔ شادی کو ابھی 3 ہفتے ہی تو ہوئے تھے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اتنا نرم بھی نہیں کہ اپنا جائز حق چھوڑ دوں۔ تم قربت نہیں چاہتی، اٹس اوکے، میں دوسری شادی۔ روحان کی بات ادھوری رہ گئی۔ مناہل نے اس کی بات کاٹ دی اور ہچکیوں سے روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، اب جو چاہے کر لے میرے ساتھ۔ مناہل اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ روحان کے ہاتھ اس کی کمر سے نیچے کی جانب گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کا سارا غصہ ایک پل میں ختم ہو گیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اسے اپنے بازو میں سمیٹے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس لمحے روحان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اسے صرف یہ دکھائی دے رہا تھا کہ آج وہ اس سے اپنی محبت کا حق لے کر رہے گا۔ مناہل کا رونا اسے اور بھی بے چین کر رہا تھا، مگر وہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ روحان کی آنکھوں میں جنون اور مناہل کی سسکیوں میں درد تھا۔ اس رات وہ تمام غلط فہمیاں اور تمام فاصلے ایک طوفان میں بہہ گئے، مگر اس طوفان کے بعد جو ویرانی باقی رہنی تھی اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ کمرے کی فضا اب بھی بھاری تھی، مگر اب اس میں غصے کے بجائے ایک عجیب سا سناٹا اور کرب شامل ہو چکا تھا۔ طوفان تھم چکا تھا، لیکن اس کے بعد باقی رہ جانے والی ویرانی دونوں کے دلوں کو چھلنی کر رہی تھی۔ روحان بیڈ کے کنارے پر نیم دراز تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں، مگر اس کے اندر کا جنون بجھ چکا تھا۔ دوسری طرف مناہل جو خود کو چادر میں لپیٹے ہوئے تھی، اس کی سسکیاں کمرے کے سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ روحان نے اپنی نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ اب اس کے اندر وہ غصہ نہیں تھا جو کچھ لمحے پہلے تک اس پر حاوی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی کے جسم میں جو لرزش ہے وہ خوف سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا مناہل۔ روحان نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکا نرم کیا۔ اس کی آواز میں اب گونج نہیں بلکہ پگھلاؤ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ مناہل نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ وہ اس کے بازو میں مزید سمٹ گئی۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی، آخر تمہاری مجبوری کیا تھی؟ تم کیوں مجھے قریب نہیں آنے دیتی تھی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری عزت میری عزت ہے، پھر تم نے مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ سچ سچ بتا دو۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، اور میں آج بھی اپنے اس وعدے پر قائم ہوں، بس مجھے سچ جاننا ہے۔ روحان نے اسے اپنے سینے سے الگ کر کے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی انتقام نہیں، بلکہ صرف درد تھا جو مناہل کا درد دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ مناہل نے اپنی نم آنکھوں سے روحان کی طرف دیکھا۔ اس کی ہچکیاں اب بھی جاری تھیں، مگر اب وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج اس نے سچ نہ بولا تو وہ روحان کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ امی نے کہا تھا کہ مجھے آپ کے قریب نہیں آنا، مناہل نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ روحان ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ کون سی امی؟ میری ماں؟ وہ تو خود چاہتی تھی کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو۔ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں روحان، وہ نہیں چاہتی کہ آپ کی نسل آگے بڑھے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن انہوں نے مجھ پر یہ سخت پابندی لگا رکھی تھی کہ میں آپ کے قریب نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ مجھے طلاق دلا دیں گی۔ مناہل نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ روحان کے چہرے کے رنگ بدل گئے، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے مناہل کو جھٹکے سے چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسا کیوں کریں گی؟ مجھے خود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ماں یہ کیسے چاہ سکتی ہے، مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ وہ میری سگی ماں نہیں ہے مناہل، روحان نے بڑے آرام سے کہا۔ یہ جملہ مناہل پر ایک بم کی طرح گرا۔ روحان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ اس کے سامنے وہ سارا عرصہ گھوم گیا جو اس نے اس عورت کے ساتھ گزارا تھا جسے وہ ماں کہتا تھا۔ وہ میرے بابا کی دوسری بیوی ہیں۔ میری امی کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے پالا، لیکن شاید وہ مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھ سکی۔ روحان کی آواز اب مدھم ہو چکی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان مچ گیا تھا۔ اس نے اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔
جس عورت کو وہ ساری زندگی ماں کا درجہ دیتا رہا، اس نے اس کی پیٹھ میں چھرا کھوبا تھا۔ روحان وہاں سے فوراً نکلنے کے لیے مڑا، مگر مناہل نے اسے پکڑ لیا۔ نہیں، پلیز آپ مت جائیے گا روحان۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ کو کچھ پتہ چلا تو وہ مجھے آپ سے دور کر دیں گی۔ مجھے آپ کی زندگی چاہیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ مناہل روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ روحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ محبت کا وہ اظہار تھا جو وہ اتنے عرصے سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے مناہل کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ان کی اپنی سانسیں انہیں کسی دور دراز کی گونج کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ روحان کی نظریں خلا میں جمی تھیں۔ اس کا وجود ساکت تھا، مگر اس کے اندر ایک پوری دنیا تباہ ہو رہی تھی۔ مناہل اس کے قدموں میں بیٹھی اب بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے روحان کے پیروں کو بھگو دیا تھا۔ روحان نے آہستہ سے جھک کر مناہل کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تم مجھے یہ سب پہلے بھی بتا سکتی تھی مناہل، روحان نے کرب سے کہا۔ اس کی آواز میں اب بھی لرزش تھی۔ میں ڈر گئی تھی روحان، مجھے لگا کہ میں نے کچھ بھی بولا تو وہ مجھے آپ سے جدا کر دیں گی۔ مجھے طلاق کا اتنا خوف نہیں تھا جتنا خوف مجھے آپ سے دور ہونے کا تھا، مناہل نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ روحان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری۔ اس لمحے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ روحان نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں بند کی، جیسے وہ باہر کی دنیا کو اپنے دکھ سے دور رکھنا چاہتا ہو۔ اس نے بیڈ سائڈ لیمپ کی روشنی کو مزید مدھم کر دیا تاکہ صرف مناہل کا چہرہ اسے صاف دکھائی دے۔ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، بہت زیادہ، روحان نے افسوس سے کہا۔ اس نے کمرے میں موجود پانی کا گلاس اٹھایا اور مناہل کو پلایا، جس کے ہاتھ اب بھی سرد پڑ چکے تھے۔ روحان نے اسے دوبارہ اپنے گلے لگایا۔ یہ قربت اب اس ہوس یا غصے والی نہیں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے تھی، بلکہ ایک ایسا احساس تھا جس میں تحفظ اور پچھتاوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو کر اپنا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں ہلکی سی مہک گھل گئی تھی جو ان کے درد کو کچھ پل کے لیے سکون بخش رہی تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ وہ تو آپ کو بیٹا سمجھ کر ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ اگر آپ نے سچ جان لیا تو کیا وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ مناہل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ روحان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی جو غصے کی نہیں بلکہ کسی بڑے فیصلے کی تھی۔ جو ماں اپنے بیٹے کی خوشی کی دشمن ہو وہ ماں کہلانے کے قابل نہیں۔ میں نے انہیں ہمیشہ ماں، لیکن آج پتہ چلا کہ ان کے دل میں میرے لیے صرف زہر تھا۔ اب میں مزید ان کی اس کٹ پتلی کا کردار نہیں نبھاؤں گا۔ میں اس گھر سے آزاد ہونا چاہتا ہوں اور تمہیں بھی اس جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں۔ کمرے کا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ روحان نے پانی کی بوتل اٹھائی اور مناہل کے چہرے پر ہلکے سے چھینٹے مارے تاکہ اس کی طبیعت بحال ہو۔ اس نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر بڑی نرمی سے کہا، آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہو۔ ہم کل ہی اس گھر سے نکلیں گے۔ مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کل ہی؟ اتنی جلدی؟ گھر والے کیا کہیں گے؟ گھر والے وہی کہیں گے جو انہیں حق لگے گا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ روحان نے کمرے کی دیوار پر لگی اپنی شادی کی تصویر کو دیکھا جس میں مناہل مسکرا رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر وہ تصویر اتاری اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس گھر سے اس کا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس رات کمرے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ان تمام لمحوں پر بات کی جو غلط فہمیوں کی نظر ہو گئے تھے۔ روحان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی کہ اب اسے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا شوہر اب اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ کمرے کے کونے میں جلتا ہوا لیمپ ہلکی پھلکی روشنی پھیلا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی زندگی کے تمام دکھ اس ایک رات میں ختم ہو کر ان کی زندگی کو روشن کر گئے تھے۔ اس نے روحان کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ روحان نے اسے سر پر بوسہ دے کر کہا، تم سو جاؤ، کل کا دن بہت بڑا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی کا نیا باب لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مناہل نے اس کے سینے میں سر چھپایا اور اسے پکارا، روحان۔ جی جان، روحان نے نرمی سے جواب دیا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ روحان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھے۔ اس نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اس رات ان کے کمرے میں محبت کی ایک ایسی خوشبو بسی تھی جس میں اب کوئی غلط فہمی، کوئی طلاق اور کوئی دھمکی نہیں تھی، بس دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ صبح کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے چھن کر آئی تو مناہل کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی تو دیکھا روحان پہلے سے جاگ رہا تھا۔
और उसे बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। कल रात की तलखी और कर्ब अब एक दबी हुई याद बन चुका था। कमरे का माहौल बदल चुका था। हवाओं में एक नए अहद की खुशबू थी। रेहान ने मुस्कुरा कर उसे देखा और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए नरमी से बोला, तुम्हें पता है आज की सुबह कितनी खूबसूरत है? कल रात का हर दुख इस शहर में तहलील हो गया है। मिनाहिल ने शर्मा कर नज़र झुका ली। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो कई दिनों से गायब थी। रेहान ने उसे उठने में मदद की और फिर कमरे के अंदर ही उनकी हल्की फुल्की शरारतें शुरू हो गईं। रेहान ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह हंसती हुई बेड की दूसरी तरफ भागी। उनकी हंसी की आवाज़ें कमरे के सन्नाटे को तोड़ रही थीं। रेहान ने उसे पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए कहा, इतनी रोमांटिक तो तुम पहले नहीं थी, अब क्या हुआ? मिनाहिल ने उसके सीने में सर छुपाते हुए जवाब दिया, आपको पता है क्या मामला था। अब जब कोई खौफ नहीं रहा तो दिल को भी सुकून मिल गया है। वो दोनों एक दूसरे के बाजों में कैद थे, जहाँ अब कोई तीसरा फर्द उनकी मोहब्बत के दरमियान हायल नहीं था। वो 1 घंटे तक कमरे में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते रहे। कभी संजीदा बातें की तो कभी माजी की गलतियों पर हंसे। इस कमरे में वो सब कुछ था जिसकी उन्हें इतने हफ्तों से तलाश थी। नाश्ते की मेज़ पर जब वो नीचे पहुंचे तो सास और ससुर पहले से मौजूद थे। सास का चेहरा मामूल के मुताबिक स्पॉट था, जैसे उन्हें किसी बात की खबर ही ना हो। मेरे बच्चों, आज तो तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? सास ने एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ पूछा। रेहान ने मेज़ पर बैठते हुए अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर देखा और ठंडे लहजे में कहा, जी अम्मी, आप सही कह रही हैं, आज हम बेहद खुश हैं, क्योंकि आज मेरी बीवी ने आपकी बातों और आपके हुक्म को हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। सास का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो रेहान? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। ससुर भी चौंक कर रेहान को देखने लगे। रेहान, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? रेहान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये माँ नहीं है बाबा, ये सिर्फ आपकी दूसरी बीवी हैं, जिन्होंने इस घर में जहर घोल रखा था। इन्होंने मेरी बीवी को वरगलाया कि वो मेरे करीब ना आए, ताकि मेरी नस्ल आगे न बढ़े। क्या आपको पता है कि एक माँ अपने ही घर के चिराग को बुझाने की कोशिश कर रही थी? ये सुनना था कि कमरे में सन्नाटा छा गया। मिनाहिल एक पिल्लर के पास खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जावेद अली ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जिसके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैंने तुम्हें इसलिए इज्जत दी थी कि तुमने मेरे बच्चे को पाला, मगर तुमने मेरी पीठ में छुरा खोबा। रेहान ने एक नज़र उन दोनों पर डाली और फिर मिनाहिल का हाथ थामा। मैं अब इस टॉक्सिक माहौल में 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। आप इस औरत के साथ अकेले रहें। मुलाजिम आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन मेरा और मेरी बीवी का अब इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो इसी वक्त वहाँ से निकल गए। उन्होंने अपना सामान उठाया और उसी दिन दूसरे घर शिफ्ट हो गए। नए घर में दाखिल होते ही मिनाहिल ने रेहान को गले से लगा लिया। रेहान ने उसे उठाकर हवा में घुमाया। मोहतरमा तो बहुत बदल गई हैं, पहले तो हाथ भी नहीं लगाने देती थी। मिनाहिल ने शर्माते हुए कहा, आप भी ना, बस अब छोड़ देना उस बात को, अब तो मैं आपकी हूँ। उसने दोबारा रेहान के सीने में सर छुपा लिया। नए घर की छत तले उनकी ज़िंदगी अब सुकून और मोहब्बत से शुरू हो चुकी थी। पुरानी गलत फहमियाँ, सास की साजिशें और वो सारे दर्द अब तारीख बन चुके थे। रेहान और मिनाहिल का रिश्ता हर किस्म के शक व शुबहात से पाक था। रात के सन्नाटे में जब वो अपने नए घर की बालकनी में खड़े थे तो उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी के इम्तिहान हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम एक दूसरे की कदर करना सीख सकें। ये एक ऐसी खुशी थी जिसमें मोहब्बत ही सबसे बड़ी फातेह थी। रेहान ने मिनाहिल का हाथ थामा और आसमान की तरफ देखा, जहाँ तारे चमक रहे थे, बिल्कुल उनकी नई ज़िंदगी की तरह रोशन और बेदाग। उनकी मोहब्बत ने तमाम रुकावटों को शिकस्त दे दी थी और अब उनके पास सिर्फ खुशियाँ थीं। नए घर की ज़िंदगी उनके लिए किसी ख्वाब की ताबीर से कम ना थी। हंसते खेलते 1 महीना बीत चुका था, मगर अब घर में एक अलग ही हलचल और रौनक महसूस होने लगी थी। मिनाहिल की तबीयत पिछले चंद दिनों से कुछ नासाज रहने लगी थी। सुबह सवेरे उठते ही उसे मतली की शिकायत होती और उसका जी हर चीज़ से उचाट रहने लगता। एक रोज़ शाम के वक्त रेहान जब ऑफिस से घर लौटा तो उसे मिनाहिल सोफे पर नीम दराज मिली। उसका चेहरा जद पड़ रहा था। रेहान के कदम वहीं जम गए। क्या हुआ है मिनाहिल, तुम ठीक तो हो ना? रेहान ने परेशानी से उसके माथे पर हाथ रखा, जो हल्का सा गर्म था। बस थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है रेहान, आप फिक्र न करें, ठीक हो जाऊंगी। मिनाहिल ने नहीफ सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मगर रेहान उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। वो उसी वक्त उसे गाड़ी में बिठाकर लेडी डॉक्टर के पास ले गया। क्लिनिक में इंतज़ार की वो घड़ियाँ रेहान पर भारी गुजर रही थीं।
مگر جب ڈاکٹر نے مسکرا کر انہیں مبارکباد دی تو روحان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ مبارک ہو، آپ بہت جلد بابا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر روحان کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے مناہل کی طرف دیکھا جو شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اب تک کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر تھی۔ گھر واپسی پر روحان کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ وہ اب اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن یہ تو ابھی ابتدا تھی۔ اگلے چند دنوں میں مناہل کی فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ ایک رات جب گھڑی پر رات کے 2 بج رہے تھے، مناہل کی آنکھ کھلی۔ اسے اچانک کسی چیز کی طلب محسوس ہوئی۔ روحان، روحان سنیں! مناہل نے اسے ہلایا۔ روحان ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا مناہل؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ کھٹا کھانا ہے، ابھی اسی وقت، مناہل نے معصومیت سے کہا۔ روحان نے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ اتنی رات گئے؟ جی، مجھے ابھی چاہیے، ورنہ مجھے سکون نہیں ملے گا۔ مناہل نے ضد پکڑی۔ روحان فوراً اٹھا، اپنی گاڑی کی چابیاں لی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ آدھی رات کو کھلی ہوئی دکانوں کو ڈھونڈتا رہا اور بالآخر اس کے لیے طرح طرح کے فروٹ، کینڈیز اور کھٹی چیزیں لے کر لوٹا۔ جب اس نے مناہل کو وہ چیزیں دی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ آپ دنیا کے بہترین شوہر ہیں، مناہل نے خوشی سے کہا اور املی کو کھا کر اس کا منہ بن گیا۔ روحان اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، تمہاری ان شرارتوں کے لیے تو میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ اب جلدی سے کھاؤ اور سو جاؤ، ورنہ ہمارا چھوٹا مہمان بھی جاگ جائے گا۔ گھر کا ماحول خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ بلقیس بیگم کی وہ ساری تلخیاں، وہ سازشیں اور وہ دوریاں اب ایک پرانا قصہ بن چکی تھیں۔ اب اس گھر میں صرف محبت تھی، ایک دوسرے کا احساس تھا۔